إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. گزشتہ خطبہ جمعہ میں انبیاء کرام کے درمیان تفضیل اور تفریق کرنے کے ٹاپک کو ایڈریس کیا تھا. آج کا خطبہ جمعہ بھی اسی کی کنٹینیوشن میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صرف حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے یہ بات بیان کی تھی
کہ انبیاء کرام کی فضیلت، ان کی ڈگنیٹی، ورچوز جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان کو کوٹ کرنا، ان کو بیان کرنا جائز ہے، لیکن انبیاء کرام کے درمیان تفریق کرنا جائز نہیں، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نہیں فرق کرتے رسولوں میں سے کسی ایک کا بھی، یعنی ہم ہرگز ان رسولوں میں تفریق نہیں کرتے۔ رسولوں میں تفریق کرنے کی 3 صورتیں ہیں، 3 پاسبلٹیز ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی نبی یا رسول کو مانا جائے اور کسی نبی یا رسول کا انکار کر دیا جائے۔ مثال کے طور پہ یہودی جو ہیں یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بس مانتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی جو ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کا انکار کرتے ہیں۔ تفریق کی دوسری صورت یہ ہے کہ تمام رسولوں اور انبیاء کو برابر کا درجہ دے دیا جائے، یعنی کہ تمام رسول اور انبیاء برابر ہیں، یہ بھی تفریق کی ایک قسم ہے۔ اور تیسری قسم تفریق کی یہ ہے کہ رسولوں اور انبیاء کے درجات اور فضیلت کو آپس میں کمپیئر کیا جائے، موازنہ کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے۔ اس طرح انبیاء کا آپس میں کمپیریزن کرنا اس کی بالکل اجازت نہیں۔ البتہ انبیاء کی جزوی فضیلت بیان کرنا جائز ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کلی فضیلت، اوورآل ورچو جو ہے وہ ہمارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3532، اور اس کے راوی ہیں سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ معراج کی رات کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں اور انبیاء کا امام بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خاتم النبیین کا تاج سجایا۔ امام اور خاتم بنایا ہی اسی کو جاتا ہے جو سب سے افضل ہو۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے 3340، اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے 480، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر میں جب سب لوگ اپنے اپنے نبی یا رسول سے مایوس ہو جائیں گے، ڈر اور خوف کی شدت کی وجہ سے تمام انبیاء اور رسول سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے، تو اس وقت پھر سب لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اللہ تعالیٰ سے حساب و کتاب شروع کرنے کی سفارش کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں سفارش کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری سفارش کو قبول فرما لے گا۔ یہ ہے ڈگنیٹی جو صرف ہمارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، یعنی انبیاء کرام میں کلی فضیلت صرف اور صرف ہمارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کبھی بھی کسی دوسرے نبی کی گستاخی کا پہلو نہ نکلے، وگرنہ یہ بہت بڑا گناہ اور جرم بن جائے گا۔
بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 2411 اور 3395 اور مسلم میں یہ بھی حدیث موجود ہے 6151 اور اس کے راوی ہیں امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی اور ایک انصاری مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جبکہ مسلمان انصاری صحابی جو تھے انہوں نے کہا نہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں. جھگڑا نے جب طول پکڑا تو انصاری مسلمان نے ایک تھپڑ یہودی کو مار دیا. یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا ماجرا بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری مسلمان کو بھی بلایا اور اس سے بھی سارا ماجرا دریافت کیا. پوری بات سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دیا کرو اور نہ ہی مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت دو کہ انا خیر من یونس، کہ میں یونس سے بہتر ہوں. یعنی تم مجھے سیدنا یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی کمپیئر نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا یونس کا نام خاص طور پر کیوں لیا؟ ان یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور پیغمبر بنا کر عراق کے علاقے کی ایک بستی نینوا میں بھیجا. اس نینوا کے کھنڈرات آج بھی آپ کو موصل شہر کے سامنے دریائے دجلہ کے کنارے ملتے ہیں. نیا جو شہر ہے یہ موصل ہے، تو موصل کے سامنے دریائے دجلہ جو جا رہا ہے اس کے دوسری سائڈ پہ یہ نینوا بستی کے کھنڈرات اور آثارات ابھی تک وہاں موجود ہیں. جو لوگ عراق میں رہتے ہیں یا وزٹ کیا ہوا ہے تو وہ یہ آثار دیکھتے ہیں. یہ علاقہ اس وقت کے اشوریوں کا پایا تحت تھا، ان کا دارالخلافہ تھا، اور ان اشوریوں نے تقریباً 1,00,000 اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان اسرائیلیوں کو قید سے رہائی دلوائی اور ان 1,00,000 اسرائیلیوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے سیدنا یونس علیہ السلام کو ان کی طرف ڈپیوٹ کیا. جیسا کہ سورۃ صافات کی آیت نمبر 147 میں ان کی تعداد بیان ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاهُ، اور ہم نے یونس علیہ السلام کو بھیجا إِلَىٰ مِئَةٍ أَلْفٍ، 1,00,000 لوگوں کی طرف. مئت کہتے ہیں 100 کو، الف کہتے ہیں 1000 کو. مئت الف یعنی 1,100 یعنی 1,00,000، او یزیدون، یا اس سے کچھ زیادہ لوگوں کی طرف سیدنا یونس علیہ السلام کو بھیجا. سیدنا یونس علیہ السلام نے اس قوم کو توحید کی دعوت دی، کیونکہ یہ مشرک لوگ تھے، شرک کرتے تھے، مگر قوم ایمان نہ لائی. سیدنا یونس علیہ السلام نے قوم کو بہت ڈرایا، مگر قوم جو ہے یہ ایمان پھر بھی نہ لائی. چنانچہ سیدنا یونس علیہ السلام نے قوم سے ناراض ہو کر بستی کو چھوڑ دیا اور جاتے ہوئے انہیں وارن کیا، متنبہ کیا کہ تم لوگوں نے نبی کی بات نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے ہو، لہذا تم پر عنقریب عذاب الہی کی گرفت آنے والی ہے. یہ کہہ کر سیدنا یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے. جبکہ سیدنا یونس علیہ السلام کو بستی سے نکلنے کی، بستی کو چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ابھی نہیں ملی تھی. بغیر اجازت بستی کو چھوڑ دیا.
جب سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر بستی سے نکل گئے تو قوم کو اب خیال آیا کہ انبیاء کی بات جو ہے یہ کبھی غلط نہیں ہوتی، انبیاء ہمیشہ سچ بولتے ہیں، انبیاء جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے تو یونس علیہ السلام ہمیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا ہے تاکہ وہ خود بچ جائے اور ہم اپنی نافرمانی کے سبب اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے، تو پوری قوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور اپنے جانوروں سمیت کھلے میدان میں جمع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکسار کے ساتھ توبہ استغفار شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب جو تھا وہ ان سے ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت تھی کہ جب کسی قوم نے اپنے نبی یا رسول کی نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیج کر اسے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اللہ کی سنت تھی، اس کو نیست و نبود کر دیتا تھا، جیسے قوم عاد کو، قوم نوح کو، قوم سمود کو، قوم لوط کو، ساری قوموں کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ کن لوگ قوموں نے اپنے انبیاء کی باتوں کو نہ مانا، ایمان نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج کر ان قوموں کو نیست و نبود کر دیا۔ اور جب ان قوموں پر عذاب آتا تھا تو یہ قومیں پھر اس وقت توبہ استغفار کرتی تھی عذاب کو دیکھ کر، لیکن اللہ کی سنت یہ تھی کہ اس وقت ان کا توبہ استغفار جو ہوتا تھا یہ قبول نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی اگر کوئی موت کو دیکھ کر، یعنی موت کے فرشتے آ جائیں، گلے تک اس کی موت پہنچ جائے اور وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، تو ایسی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح ان قوموں کے اوپر بھی جب عذاب آتا تو یہ توبہ استغفار شروع کر دیتے، لیکن اللہ کی سنت کیا تھی کہ جب عذاب دیکھ لیا تو اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن یہ یونس علیہ السلام کی واحد قوم تھی کہ جس نے عذاب دیکھ کر توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بدل کر ان کی توبہ قبول کر لی، جیسا کہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلولا، پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے، کانت قریۃ، کہ کوئی بستی آمنت، عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی ہو، فنفعہا ایمانہا، پھر اس بستی کے لوگوں کا ایمان لانا فائدہ مند ہوا ہو، یعنی جب قوموں کے لوگ عذاب دیکھ کر توبہ استغفار شروع کر دیتے تھے تو ان پر عذاب نہیں ٹلتا تھا، لیکن یہ واحد قوم تھی سیدنا یونس علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں الا قوم یونس، یونس علیہ السلام کی واحد قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کیا استغفار قبول فرما لیا اور ان کے ساتھ معاملہ دوسری قوموں کے سے ڈیفرنٹ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لما آمنوا، جب یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب دیکھا تو فوراً ایمان لے آئی، اور جب وہ ایمان لے آئی کشفنا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی سنت کو بدل کر عذاب ان سے ٹال دیا، کشفنا عنہم، تو میں نے ٹال دیا ان سے عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی والا عذاب جو میں نے بھیجا تھا وہ ٹال دیا، اور نہ صرف میں نے عذاب ہی ٹال دیا ومتعناہم الی حین، بلکہ صرف ان کا عذاب ہی نہیں ٹالا بلکہ انہیں زندگی کی اور مہلت دے دی تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم تو عذاب الہی سے بچ گئی، مگر دوسری طرف جب سیدنا یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر اور انہیں عذاب الہی کی وعید سنا کر بغیر اللہ تعالیٰ کے
حکم کے بستی سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کی گرفت فرمائی، محاسبہ فرمایا اور انہیں مچھلی کا لقمہ بنا دیا۔ جیسا کہ سیدنا یونس کی یہ اجتہادی غلطی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر بستی سے روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی تک بستی چھوڑنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کی گرفت فرمائی، کیونکہ حکم کی عدولی کی گئی تھی۔ یاد رکھیں، انبیاء اور رسول معصوم ہوتے ہیں، انوسینٹ ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص پروٹیکشن میں ہوتے ہیں، لہذا ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، مگر غلطی ہو سکتی ہے۔ گناہ اور غلطی میں فرق ہے۔ گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان جان بوجھ کر اللہ کی وعید کے باوجود پرفارم کرتا ہے، جبکہ غلطی سہون ہو جاتی ہے۔ اور پھر غلطی کی بھی دو قسمیں ہیں، عمدن جان بوجھ کر غلطی کرنا، اور غلطی کی دوسری قسم سہون ہے، یعنی اجتہادی غلطی۔ مثال کے طور پر انسان کے پاس دو آپشنز ہوں اور وہ کسی ایک صحیح کو سمجھ کر اس پر عمل کر لے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، انبیاء بھی بشر اور انسان تھے، ان سے بھی غلطی جو ہے ہو سکتی تھی، اور غلطیاں ہوئیں بھی جو اجتہادی تھی۔ وہ فوراً رجوع کر لیتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کی ریمیڈی فرما دیتا تھا۔ ہر قسم کی غلطی سے پاک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اسی لیے وہ سبحان ہے، اور یہ سبحان کا لفظ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام سے جو اجتہادی خطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب مقرر مدت تک یونس علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی تو یونس علیہ السلام نے قوم کو بتا دیا کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، اس لیے کہ تم نے میری بات نہیں مانی اور اللہ پر ایمان نہیں لائے، لہذا 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سیدنا یونس علیہ السلام کو انفارم کر دیا، اور سیدنا یونس علیہ السلام نے یہی آگے اپنی قوم کو کمیونیکیٹ کر دیا اور ان کو ٹائم فریم دے دیا، اور 3 دن کا ٹائم پیریڈ بتا کر خود اس قوم کو چھوڑ کر بستی سے نکل گئے۔ حالانکہ بستی سے اس وقت نکلنا تھا، بستی کو اس وقت چھوڑنا تھا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا، کیونکہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا تھا کہ خود اور اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر بستی سے اب تم نکل جاؤ تاکہ باقی قوم پر میں عذاب بھیج دوں۔ لیکن یہاں پر یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا، بلکہ خود ہی سمجھ گئے کہ اب اس کے اوپر عذاب آنا ہے، لہذا میں چلتا ہوں۔ اللہ کا حکم کا انتظار کیے بغیر بستی کو چھوڑ دیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی اس اجتہادی غلطی پر گرفت فرمائی۔ جو ہی سیدنا یونس علیہ السلام بستی سے نکلے اور کسی دوسری جگہ جانے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے، کشتی پر اور لوگ بھی سوار تھے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ صفات کی آیت نمبر 139 سے 146 میں اس سناریو کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ، اور بے شک یونس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرے رسولوں میں سے تھا۔ اِذْ أَبَقَ، جب وہ بھاگ کر إِلَى الْفُلْكِ، ایک کشتی پر بیٹھ گیا، مشحون، جو بری ہوئی تھی، یعنی کشتی پہلے ہی اوور لوڈڈ تھی، اس کشتی پر یونس علیہ السلام بھی سوار ہو گئے۔ تو اوور لوڈنگ کی وجہ سے کشتی جو ہے وہ بمور میں پھنس گئی، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جاتی، لہذا فیصلہ یہ ہوا کہ وزن کم کرنے کے لیے کرا ڈالا جائے، تاکہ لوگوں کو اگر وزن زیادہ ہے تو درمیان میں پھینک دیا جائے، تاکہ باقی کے لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں۔ اور لازمی بات ہے کہ کس کو پھینکیں، کرا ڈالنا پڑنا تھا، تو وہ پھر کرا ڈال کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اور وہ یہ فیصلہ ایسے ہی کرتے تھے کیونکہ ان کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی کشتی گرداب یا طوفان میں پھنس جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کشتی پر کوئی ایسا شخص، ایسی سوار ہو گئی ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آئی ہے، کوئی غلام ہے جو اپنے آقا کو بغیر بتائے بھاگ کر جا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ کشتی جو ہے یہ ڈاواں ڈول ہو گئی ہے۔ یہ ان کا ایک خیال تھا، عقیدہ تھا، تو لہذا انہوں نے کہا کرا ڈالتے ہیں۔ جب کرا ڈالا تو سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ 3 دفعہ کرا ڈالا گیا کیونکہ ملاح جو تھا وہ یونس علیہ السلام کو جانتا تھا۔ جب بار بار سیدنا یونس کا نام نکلتا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ یار نیک اللہ کا بندہ ہے، اس کے نام پہ کرا نکل رہا ہے۔ جب 3 دفعہ کرا سیدنا یونس علیہ السلام کے نام پہ نکلا تو سیدنا یونس علیہ السلام خود بھی سمجھ گئے کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بار بار کرا سیدنا یونس علیہ السلام کے نکلا تو فصاحہم، جب بار بار کرا سیدنا یونس علیہ السلام کے نام کے اوپر نکلتا، فکان من المدحضین، تو وہ ہارنے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں ہی وہ ہوں جس سے غلطی ہوئی ہے، لہذا جب انہیں سمندر میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں زندہ سلامت نگل لے۔ obviously بڑی مچھلی ہوگی، شارک ہوگی، بھیل ہوگی، بڑی مچھلی ہوگی۔ تو اس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مچھلی کو حکم دیا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ہم نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو کھانا نہیں، صرف نگلنا ہے۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ یہ سب کچھ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ سے استغفار شروع کر دیا، اللہ کی تسبیح بیان کرنی شروع کر دی، اللہ کی حمد بیان شروع کر دی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 143 میں، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، میرا نبی یونس بہت زیادہ تسبیح کرنے والا تھا، اگر یہ اسی طرح تسبیح جاری نہ رکھتا، تسبیح بیان نہ کرتا، میری حمد بیان نہ کرتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو یہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اللہ
اللہ اکبر۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے نبی یونس نے متعدد اندھیروں میں مجھے پکارا، رات کا اندھیرا تھا، پھر سمندر کی تہہ کا اندھیرا تھا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات، میرے نبی نے اندھیروں میں مجھے پکارا۔ کن الفاظ سے پکارا؟ اللہ الہ الا انت، نہیں کوئی معبود مگر اللہ کی، اے اللہ سبحانک، تو پاک ہے، ہر قسم کی غلطی سے تو پاک ہے، تجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ انی کنت من الظالمین، بلا شبہ میں ہی قصوروار ہوں، میں ہی ظالم ہوں، میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں ہی گناہ گار ہوں۔ سب سے بیسٹ انداز ہے معافی مانگنے کا ان الفاظ سے کہ اللہ تو پاک ہے، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے تجھ سے غلطی ہو، مگر میں تو انسان ہوں نا، مجھ سے تو غلطی ہو سکتی ہے نا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 3505، جس کے راوی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جس مسلمان نے ان الفاظ کے ساتھ کسی معاملے کے لیے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تم نے جو مانگا ہے میں نے وہ قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، جب میرے نبی یونس نے ان الفاظ کے ساتھ مجھے پکارا، فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، ونجیناہ، اور ہم نے اسے نجات دے دی۔ یعنی نہ صرف ہم نے اس کی دعا ہی قبول کی بلکہ ہم نے اسے نجات بھی دے دی۔ کس چیز سے نجات دے دی؟ من الغم، غم سے، مصیبت سے اسے نجات دے دی۔ وَقَذَلِكَ نُنْجِزِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح اپنے مومن بندوں کو نجات دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ جو کوئی بھی ہمیں ان الفاظ سے پکارے گا، وَقَذَلِكَ نُنْجِزِ الْمُؤْمِنِينَ، ہم اپنے مومن بندوں کو اسی طرح ہی معاف کر دیتے ہیں، نجات دے دیتے ہیں۔ جو کوئی بھی مجھے ان الفاظ سے پکارتا ہے میں اس کی پکار، اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ اس دعا کے ذرا الفاظ پر غور کریں جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو سکھائے۔ بڑے مختصر ہیں، کوئی لمبے چوڑے مختصر الفاظ ہیں لیکن بڑے ہی جامع ہیں۔ یہ الفاظ قرآن مجید کی سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں ہے کہ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے، تجھ سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، مگر میں تو تیرا بندہ ہوں نا، میں تو انسان ہوں نا، مجھ سے تو غلطی ہو سکتی ہے نا، میں تو غلطی کا پتلا ہوں نا، لہذا مجھے معاف کر دے۔ کہ کیسا انداز ہے۔ لہذا ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں اس دعا کو خاص طور پر شامل کرنا چاہیے۔ جب بھی دعا مانگیں یہ دعا ضرور شامل کر لیں، کیونکہ یہ دعا ہی اسم اعظم ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ختم اور اس کی رحمت کو ٹریگر کرتی ہے، ابھارتی ہے اس کی رحمت۔ اور یہ دعا کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں مانگی جا سکتی ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ یہ دعا بڑی خاص ہے لہذا اسے پاکی کی حالت میں ہی پڑھنا چاہیے، کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہو، خوشبو لگا کر پڑھنی چاہیے، اور اس کا کم از کم 1.25 لاکھ آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے۔ نہیں بھائی، کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں۔ کیا یونس علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تھی وہ پاک تھے؟ جس جگہ پہ تھے وہ جگہ پاک تھی؟ سخت تفن اور بدبودار وہ جگہ تھی جہاں سے سیدنا یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، یعنی مچھلی کے پیٹ کے اندر سے
تو کہاں پہ خوشبو لگائی گئی، تو کہاں خوشبو نہیں بھائی، کسی وقت بھی یہ دعا جو ہے مانگی جا سکے، اس لیے کے لیے کوئی پاکی پلیتی نہیں ہے، ایون وضو کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اور نہ یہ سوالات دفعہ پڑھنی، جتنی دفعہ پڑھ سکو پڑھ لو۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا تو مچھلی کو حکم دیا کہ وہ اسے سمندر سے باہر چٹیل میدان میں پھینک دے۔ چنانچہ مچھلی نے سیدنا یونس علیہ السلام کو سمندر سے باہر پھینک دیا۔ اب یونس علیہ السلام 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے کافی کمزور اور لاغر ہو گئے تھے، ان کا جسم کافی ڈیمیج ہو چکا تھا، انہیں دھوپ سے بچنے کے لیے سائے کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بغیر تنا درخت اگا دیا۔ سورۃ الصفات کی آیت نمبر 145 میں اللہ فرماتے ہیں فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پس ہم نے یونس کو چٹیل میدان میں ڈال دیا، وَهُوَ سَقِيمٌ، جبکہ وہ اس وقت سخت بیمار تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر 3 دن رہنے سے سیدنا یونس علیہ السلام لاغر، کمزور اور ناتواں ہو گئے تھے، لہذا ان کی جسمانی قوت کو بحال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً، تو ہم نے ایک بغیر تنے کے درخت کو اگا دیا، مِن یقطین، جو کدو کا بیل دار تھا، یعنی جیسے تربوز نہیں ہوتا یا ککری ہوتی ہے یا خربوزے کا ہوتا ہے کہ پھل تو لگا ہوتا ہے لیکن بیل دار ہوتی ہے، اس کا تنا نہیں ہوتا، کیونکہ یونس علیہ السلام کو سایہ بھی چاہیے تھا، اس درخت کا سایہ بھی مل گیا اور یہ کھانے کے بھی کام آیا اور پانی کا بھی یہ کام کرتا تھا، تربوز وغیرہ جیسے ہوتا ہے۔ تو جب سیدنا یونس علیہ السلام کی حالت بہتر ہوئی تو وہ واپس اپنی قوم کے پاس آئے، ان کی بستی کی طرف آئے اور دیکھا کہ ساری قوم بھی مسلمان ہو گئی ہے، ایمان لے آئی ہے، اور وہ یہ دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے اور اللہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں 6 ہم نے پوائنٹ جو ہیں وہ پڑھے ہیں۔ نمبر 1 کہ انبیاء کی جزوی فضیلت بیان کی جا سکتی ہے، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، کسی بھی نبی کی فضیلت بیان کی جا سکتی ہے، پرووائڈیڈ دیٹ کہ وہ قرآن اور حدیث میں ہو۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی فضیلت بھی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہو۔ نمبر 3 کہ آپ کی کلی فضیلت بیان کرتے ہوئے کسی بھی دوسرے نبی یا رسول کی اہانت نہیں ہونی چاہیے، تنفیس نہیں ہونی چاہیے، کسی دوسرے نبی کو ڈی گریڈ نہیں کرنا کہ وہ نبی کم ہے، یہ تمہارا نبی بہت افضل ہے، نہیں، توہین کرنا، کسی نبی کو ڈی گریڈ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور نمبر 4 آپ کو یا کسی اور نبی کو آپس میں کمپیئر نہیں کرنا، کمپیریزن کرنا انبیاء کا آپس میں یہ گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اور سیکنڈ لاسٹ، انبیاء اور رسول جو ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، مگر غلطی کر سکتے ہیں، غلطی ان سے ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اجتہادی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی ریمیڈی فرما دیتا ہے۔ اور نمبر 6 کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف سبحان ہے، ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے، اس سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، باقی ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔